بخاری شریف میں ہے کہ حضور سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کسی بڑی غلطی کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان دو قبروں میں عذاب دیکھا تو آپ نے کھجور کی ایک سبز شاخ لے کر اس کے دو ٹکڑے فرمائے اور دونوں قبروں پر ایک ایک گاڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے اس عمل کو دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں گی ان پر عذاب میں تخفیف رہیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غور کیجئے کہ آپ نے دو قبروں پر ہری شاخیں لگانے کے بعد فرمایا، اس سے قبر والوں کے عذاب میں اس وقت تک تخفیف ہوں گی جب تک یہ خشک نہ ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اللہ کی پاکی بولتا ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یہ شاخیں جب تک ہری رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی اور اس سے صاحب قبر کو نفع پہنچے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر پر ہری شاخ لگائی جاتی ہے اور قبر پر پھول ڈالے جاتے ہیں۔ اس کی اصل یہ حدیث پاک ہے۔ اب آپ خود غور فرمائیے کہ ایک درخت کی ٹہنی اللہ کا ذکر کرے تو اس کے ذکر کی وجہ سے قبر والوں کا عذاب کم ہو جائے، تو جب کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرے، قرآن پڑھے، کیا اس سے قبر والے کو نفع نہ پہنچے گا؟ یقیناً اس کا نفع قبر والے کے لیے بخشش و بلندی درجات کا ذریعہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دو قبر والے عذاب میں گرفتار ہے ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خوری کیا کرتا تھا۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سبب عذاب قبر ہوتا ہے، لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی مذکورہ گناہوں سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی ان کے نقصان سے آگاہ کرے، نیز ان سے بچنے کی تاکید بھی کرے۔ معاشرہ کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گناہ تو مردوں میں عام ہے، یعنی عام طور پر نوجوانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، اور عورتوں میں چغل خوری کی عادت عام ہے، جبکہ یہ دونوں گناہ دونوں کے لیے عذاب کے باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔